تو آج ہم پڑھیں گے ذات میں شرک اور صفات میں شرک. یہ دو ٹاپک ہم پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے. لاسٹ ٹائم ہم نے شرک کا تعارف پڑھا تھا, تو آج ہم پڑھیں گے ذات میں شرک اور صفات میں شرک. یہی پڑھنا ہے نا, پکی بات ہے. چلیں, ذات میں شرک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا. یہ بیٹا پیج نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 4 اینڈ پہ دیکھیں. ذات میں شرک اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا, یعنی یہی حقیقت اس میں بھی ہے, فرض کر لیں. یعنی جو حقیقت اللہ کی ہے وہی حقیقت اس کی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا. یہ بھی شرک ہے, کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. لہذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے, اسی طرح کسی اور کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے, لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے برابر کا اور کوئی ہے ہی نہیں. اب دیکھیں, میں آپ کو کلیئر بتا دوں بات کہ شرک کے حوالے سے, یعنی جو توحید کے حوالے سے غلط عقائد ہیں. ایک تو انکار خدا ہے, یعنی خدا کو ہم مانتے ہی نہیں. یہ تو ایک غلط کنسیپٹ ہو گیا نا. اب خدا کو تو مانتے ہیں, اس کے ساتھ پہلا ہے 2 خداؤں کو ماننے کا عقیدہ. 2 خداؤں کو ماننے کا عقیدہ یہ مجوس میں ہے. اہل مجوس جو آتش پرست ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, وہ 2 خدا مانتے ہیں. ایک نیکی کا خدا ہے, ایک برائی کا خدا ہے. نیکی کے خدا کو وہ اورمزدہ یا یزدان کہتے ہیں, اور برائی کے خدا کو ارمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ جب سے یہ دونوں خدا اکٹھے ہیں, ان کی جنگ چل رہی ہے. آخر پر جو اورمزدہ یا نیکی کا خدا جو یزدان ہے وہ فتح پائے گا, اور یہ جو برائی کا خدا ہے ارمن, اسے شکست ملے گی, یہ ہار جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر دنیا میں نیکی کا دور دورہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 خداؤں کا کنسیپٹ ہے. اس کے بعد 3 خداؤں کا کنسیپٹ جو ہے وہ عیسائیوں میں ہے اور ہندوؤں میں ہے. 3 خداؤں کا کنسیپٹ کرسچنز میں بھی ہے اور ہندوز میں بھی ہے. اور بیٹے والا کنسیپٹ جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے, یہود میں بھی ہے, اور یہ قرآن پاک میں بتایا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. قرآن میں آتا ہے وقالت یہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ, اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہ باپ بیٹے والا کنسیپٹ جو ہے یہودیوں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے. اور جو مشرکین مکہ تھے, مکہ کے جو مشرک تھے, وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. پھر اللہ پاک نے جب جھاڑ پٹی کی نا ان کی, کہ کہا تم جب تمہاری بیٹی پیدا ہوتی ہے تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے, تم مایوس ہو جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ اسے زمین میں دفنا دیں, تو اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ دی ہیں اور تمہیں بیٹے دے دیے ہیں. بڑے آ گئے تم اللہ کی بیٹیاں بنانے والے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے ان کے ہاں تھا, خدا کی بیٹیاں وہ فرشتوں کو کہتے تھے. اس کے بعد عیسائیوں میں تثلیث 3 خداؤں کا عقیدہ موجود ہے, جس میں وہ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, یعنی 3 کو ملا کے وہ ایک بناتے ہیں. 3 کو ملا کر وہ یعنی کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے خدا. خدا جو ہے اسے خدا بندے خدا کہتے ہیں یا یہوہ کہتے ہیں, لیکن ہے وہ ایک ہی, لیکن وہ 3 سے مل کے ایک بنتا ہے. 3 سے مل کے یا وہی ایک خدا جو ہے مختلف روپ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. یعنی اس نے بیٹے کا روپ لیا, پھر روح القدس کا روپ لیا. تو یہ ان کے غلط عقائد ہیں. اور ہندو جو ہے وہ تریمورتی کے قائل ہیں. ان کے جو مین بھگوان ہیں وہ 3 ہیں. ہندوؤں کے جو مین بھگوان ہیں, جو بھگوان کہتے ہیں یا ایشور کہتے ہیں, ایشور وہ ایک ایشور پرماتما وہ ایک ہی مانتے ہیں, ایک ہی ہے, لیکن اس کے بھی وہ 3 روپ مانتے ہیں. پہلا روپ ہے بھگوان برہما. برہمن نہیں, برہمن تو وہ ہے نا جو ان کی 4 ذاتوں میں آتے ہیں, برہمن, ویش, کشتری, شودر. تو برہما کہتے ہیں بڈھا بابا, دنیا بنائی, کائنات بنائی, سارا کچھ بنایا, اس کے بعد برہما بوڑھا ہو گیا, اب وہ ریسٹ کر رہا ہے.
اس کے بعد اس نے دنیا کائنات سارا کچھ پکڑا دیا وشنو کو، جو چلائی جا رہا ہے، اور شیو جو ہے وہ ترشول لے کے کھڑا ہے کہ کب قیامت آئے اور میں سارا سسٹم جو ہے الٹ پلٹ دوں۔ تو برہما نے یہ بنائی، شیو یہ وشنو چلا رہا ہے، اور شیو صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کہ کس وقت جو ہے میں اس کا تختہ الٹوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ تریمورتی بھگوان جو ہے وہ 3 منہ والا بھگوان ہوتا ہے، سامنے اس کے برہما کی وہ شیپ ہوتی ہے، رائٹ سائڈ پہ اس کے وشنو کی ہوتی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ شیو کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ لیکن مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ توحید ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اس کے بعد آ گیا صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا، ازلی و ابدی کہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ویسے ہر چیز کا آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے۔ اللہ پاک کے لیے نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے کہ وہ ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد وہ موجود ہے، یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں بھی جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ شرک ذات میں شرک اور صفات میں شرک یہ کل کرنا ہے، پھر تقاضوں میں شرک ہم آپ کو صبح پڑھا دیں گے۔ اب شرک والا ٹاپک لکھ کے دکھائیں اور اس کے بعد آ کے آپ جمعہ پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں آتا؟ چلو جی، آپ کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ پورے 4 اسٹوڈنٹ ہمارے بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے۔